یہ ہیں جناب یہ پاکستان کی لیڈ کا کچا چھٹا ہے. یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جس میں خزانے چھپے ہوئے ہیں, جو ڈاکے مارے گئے ہیں, لوٹا گیا ہے. یہاں پہ اس کے نام پہ نا ذرا اگر اس پہ کیمرہ ذرا تھوڑا سا دکھائیں, یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ سارے اس میں سر یہ ان گفٹس کی وہ ڈیٹیلز ہیں کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے ہماری ایلیٹ ہے کہ کیسے قانون کے نام پہ ڈاکے مارے گئے. جناب مشرف صاحب کے یہاں پہ آپ کو ملیں گے, انہوں نے کوئی 500 کے قریب انہوں نے گفٹ سے لفظ کہنے دیں کہ صرف یہ ڈاکے نہیں, یہ چھچورا پن ہے. جس طریقے سے مارے گئے ہیں, دو آنے کی چیزیں بھی نہیں چھوڑی نا, مطلب اس پہ گھن آتی ہے. شوکت عزیز واز دا بیسٹ. ان کو جناب شوکت عزیز کو بنیان ملی, انڈر ویئر ملا, کسی نے رومال دیا, کسی نے اور اس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. ارب پتی آدمی جس نے 7 ارب کے وہ ڈکلیئر کیے تھے. اس سے پہلے میں عمران خان صاحب پہ آتا ہوں. میں شوکت عزیز کی چوریاں بتاؤں, وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹے روپ کے درشن, نام بڑا اور مطلب کام چھوٹے والا حساب ہے کہ یہاں پہ ٹونی بلیئر صاحب ہے پاکستان ملنے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیوں عمران خان صاحب نہیں بتا رہے, اس کے پیچھے بڑی کہانیاں ہوتی ہیں. اس لیے تھوڑا سا میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ذرا بتاؤں میں کہ ٹونی بلیئر صاحب ہے پاکستان میں, جب شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر تھے, وہ ان کی بیگم صاحبہ کے لیے اور ان کے لیے گفٹ لے کے آئے. اور کیبنٹ ڈویژن کے بابوز بیٹھے ہیں, بادشاہ داد دیں ہمارے سرکاری افسران, انہوں نے جناب اس کی پتہ قیمت کتنے لگائی, 2000 روپے. ٹونی بلیئر گفٹ لے کے آ رہا ہے شوکت عزیز اور اس کے مسز کے لیے 2000 روپے. اس کے بعد شہزادہ 400 اور وہ آئی تھی پمیلا آئی تھی, وہ کوئین پرنسس جو ہیں جو بھی وٹ ایور, وہ جناب بیگ لے کے لیڈی بیگ لے کے مسز یہ رخسانہ شوکت کے لیے, اس کی قیمت جو ہے نا 200 روپے لگائے گی. میں نے کہا یہ اس میں الفٹ کی وہاں پہ ایکسچینج ہے, وہاں پہ پاؤنڈ شاپ ہے. مجھے خود یاد میں جاتا ہوتا تھا کوئی سستی چیزیں لینے. میں نے کہا لگتا ہے کہ پمیلا اور پرنس جو ہے نا چارلز, یہ پاکستان سے پہلے یہ پاؤنڈ شاپ جی کیملا سوری, یہ وہاں پہ گئے ہیں, اس پہ پاؤنڈ شاپ پہ گئے, 1 پاؤنڈ کا انہوں نے بیگ خریدا ہے اور لے کے مسز وہ شوکت عزیز صاحبہ کو. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, گورنر نیپال انہوں نے جناب ان شوکت عزیز صاحب جو ہے ان کی بیگم صاحبہ کو 2 ریشمی سکارف دیے. یہ جب وزٹ پہ گئے, ان کی پتہ قیمت کیا لگے گی, 25 روپے ایچ, ایک مطلب یہ تو لنڈے پہ بھی نہیں ملتا یار. آپ یہاں پہ راجہ بازار جائیں, ہنسی آتی ہے ان بڑے لوگوں کو چھوٹی حرکتیں دیکھ کے کہ شوکت عزیز کو اس کی بیگم کو 2 سکارف دے رہے ہیں نیپال کا گورنر ریشمی, ان کی قیمت جو ہے 25 روپے ایک لگے, 50 روپے میں 2 بھگتا دیے. اور شوکت عزیز نے 10 کروڑ روپے کے 1150 گفٹس, ویری ایکسپینسو گفٹ. اور یہ 10 کروڑ روپے تو اسیسمنٹ کیبنٹ ڈویژن نے کی تھی, جو 25 روپے 2,000 یا انہوں نے اس طرح کی دکان کھولی ہوئی تھی, یہ لے کے کیسا اپنے ساتھ لے کے گئے, آج تک واپس نہیں ہے. جناب مشرف نے سر ان کو سب سے زیادہ گفٹ ملے, ان کو تحفے ملے جناب مشرف کو, انہوں نے 465 کے قریب ان کو گفٹ ملے 2004 تک. اس کے بعد کیونکہ 10% آپ کو دینا پڑتا تھا ریٹینشن کے لیے, انہوں نے کہا بھائی یہ کس چکر میں ڈال دیا, پیسے دینے پڑتے ہیں. آج کے بعد کوئی رپورٹ نہیں کریں گے. سو کیبنٹ ڈویژن کے پاس 2004 کے بعد یہ جناب مشرف کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ وہ کیا کچھ لے کے گئے. صرف اتنی میں آپ کو ٹپ آف دا آئس برگ بتاؤں, جو عمران خان صاحب بھی چھپا رہے ہیں چیزیں, اور یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں بتا رہے. آپ کو اس سے تھوڑا سا اندازہ ہوگا, ٹپس میں ہنٹس دے سکتا ہوں کہ وائی ہی از ہائڈنگ. عمران خان صاحب جس وقت آ گئے نا کہ ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے, اگر توفوں کا یہ بتا دیا کہ جناب مشرف صاحب جب یہ سعودی عربیہ گئے اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ, ان کو وہاں پہ جو اسیس انہوں نے کیا, کیبنٹ ڈویژن اسیسمنٹ کے, سعودیز کی نہیں تھی, انہوں نے ان کو ایک بہت بڑا جیولری کا باکس دیا سر جناب مشرف صاحب کی بیگم صاحبہ کو. اس میں گولڈ تھا عامر صاحب, اس میں آپ کے بریسلیٹ تھے سر, اس میں نیکلسز تھے, اس میں جناب ڈائمنڈ سے. اب آپ کی آنکھیں حیرت سے وہ ہو رہی ہیں کہ کیا کچھ ملتا ہے سارے کا سارا. مطلب جو ہی میں نے گولڈ اور جیولری کا بتانا شروع کیا نا, سعودی عربیہ کی وہ جو ہے نا اس کے ایکسپریشن بدلنا شروع ہو گئے مفت میں. انہوں نے اسیسمنٹ کی کہ یہ 70 لاکھ روپے کا ہے, یہ پاکستان نے اسیسمنٹ کی. صاحبہ مشرف کو ایک دفعہ وزٹ پہ انہوں نے 70 لاکھ روپے اکارڈنگ ٹو پاکستانی اسیسمنٹ, جو کہ زیادہ ہوگی, وہ انہوں نے دیے. انہوں نے واچز دیے, گولڈ دیا, تلواریں دی جناب مشرف صاحب کو. یہ ایک دفعہ نہیں کہ سعودی عربیہ, یہ جب گئے ہیں صاحبہ مشرف صاحبہ ساتھ گئی ہیں, اور ہر ایک دفعہ ان کو وہ باکسز ان کو ملتے رہے ہیں. اس کے بعد جناب شوکت عزیز صاحب گئے, ان کی بیگم صاحبہ کو وہی جیولری باکس جو میں ان کو ملے ہیں. جناب چودھری شجاعت حسین صاحب گئے, وزیر اعظم 40 دن بنے, ان کو ملے. جناب سعودی بھائی جتنا سعودیز نے کھلایا ہے نا تحفوں کے نام پہ, کسی نے نہیں کھلایا پاکستانی ایلیٹ کو. یہ بتاتا ہوں میں. ابھی بھی یہ مسئلہ جو رکا ہوا ہے نا سارا, عمران خان صاحب جس سے وہ ہیں, یہ باکسز کا مسئلہ, یہ اگر کبھی سامنے آئی چیزیں, یہ جیولری باکسز نکلیں گے, یہ سارے کے سارے ڈائمنڈز نکلیں گے. ناشد صاحب کا بھی ذکر کر دینا, پورے جہاز کے اندر بٹ برادری پوری جلی جاتی تھی, کزنوں کے کزنز آگے چلے جاتے تھے. پورا جہاز بھر کے اس لیے جاتا تھا کہ پورے انٹوراج کو ملتا تھا, ایون کہ جو صافی بھائی جاتے تھے ان کو بھی ملتا تھا. یہ اگر ٹائم ہو تو کلاس صاحب کو بھی ایک دفعہ ایک گھڑی ملی تھی, آپ وہ کہانی سنا دیتا
अगर आप कहेंगे तो उस घड़ी का क्या हुआ था। खैर इसके बाद शौकत अजीज साहब की बारी लगी, जमाली साहब की बारी लगी, इनकी बेगमात को तोहफे मिले, खतून अव्वल को देते हैं सऊदी जो हैं। फिर गिलानी साहब सऊदी अरेबिया गए, उनकी बेगम साहबा को मिले इसी तरह, वही जो बता रहा हूँ, वही ब्रेसलेट, नेकलेसेस, गोल्ड, ज्यूरी, ये सारा कुछ मिलता रहा। इसके बाद ये नवाज शरीफ साहब गए, इनको भी उसी तरीके से मिले। इमरान खान साहब कितने दफ़ा सऊदी अरेबिया जा चुके हैं सर? कई बार खतून अव्वल के साथ गए हैं। सो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि जो रिवायत चली आ रही थी सऊदीज़ ने, और इनकी तो प्रिंस के साथ बहुत बड़ी वो थी। अब सवाल वही है कि जो इमरान खान साहब से पूछा जाना चाहिए, जिसका वो जवाब नहीं दे रहे। आप सऊदी अरेबिया गए, मैं बाकी मुल्कों को छोड़ रहा हूँ 2 मिनट के लिए, बाकी मुल्कों में गए हैं, मतलब कतर बहुत सारे तहफ़ देता है, ये कतर है ना, घड़ियाँ देते हैं, रिवाज है बहुत ज़्यादा, बड़े महंगे महंगे घड़ियाँ देते हैं, 20-20 लाख की, इसकी सारी आपकी रोलेक्स चीज़ें भर देते हैं, जो भी साथ हों, 100-200 लोग आपके साथ जाएं, सबको देते हैं। इमरान खान साहब को जो तहफ़ अकॉर्डिंग टू, अगर मैं इफ़ आई गो बाई द बुक यहाँ से जाऊँ रिवायत के तौर पर, तो सऊदीज़ ने सबसे ज़्यादा इनको महंगे तहफ़ दिए होंगे। अब वो तहफ़ इन्होंने, अब 2 तरीके हैं, वो तहफ़ इन्होंने तोशा खाने को दे दिए हैं कि भाई साहब ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हैं, क्योंकि हमारा इससे कोई तल्लुक़ नहीं है, रख लें, इनको बेचें, वटेवर करें, हम नहीं रखना चाहते। दूसरा एक कानून बनाया हुआ है इस पूरी इलीट ने, वो जो कहती है कि जनाब कि हम 10% जो है ना उसका टोटल वैल्यू का दे के ना आप रख लें। अब खान साहब ने गिफ्ट्स के साथ क्या किया है, क्या इन्होंने सारे के सारे वापस कर दिए, जो उस वक्त कहते होते थे अपोजिशन के दिनों में, क्लिप्स भी हैं अभी आपको हम सुनाते हैं कि इन्होंने कहा जी मैंने नहीं रखने। वही हजरत उमर वाला अगेन उन्होंने बताया था कि वो भी जवाब दे होते थे, हम भी जवाब दें। ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं? उन गिफ्ट्स का क्या बना है कि जो इनको मिले, खतून अव्वल को मिले, इमरान खान साहब को मिले, खतून अव्वल को मिले, उन्होंने आग रिटेन किए हैं, अपने पास रखे हैं, 10% जमा करवाया है, या उन्होंने तोशा खाने को दे दिया? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। इमरान खान साहब इस सवाल का जवाब देने से खौफजदा हैं। यही खौफ जो है नवाज शरीफ साहब को हुआ था 2000। अब मैं उस पे आता हूँ, 2017 में सर, यहाँ कलसूम परवीन साहब थी सेनेटर, उन्होंने क्वेश्चन डाला एक सेनेट में, ये राणा साहब जरा दिखाइएगा जरा उस पे, इस पर स्क्रीन पे, उन्होंने क्वेश्चन डाला कि ये बताएं पिछले 3 सालों में जब नवाज शरीफ साहब ने 100 दौरा किया था इसका दुनिया का, उनको सबसे ज़्यादा गिफ्ट मिले, उनको कहा गया कि ये बताएं कि किस किस डिग्निटरीज को पिछले 3 सालों में वो मिले हैं, ये तहफ़ मिले हैं। ये डर गए नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी कि भाई साहब ये तो हमें बताना पड़ेगा हमें क्या क्या मिला है। इससे पहले रिवायत थी, ये चीज़ें पेश होती थी, वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटीज़ में आती थी, वहाँ पे आपके उसमें उसके क्वेश्चन आवर में पेश हुई थी। पहली दफ़ा फवाद हसन फवाद और कैबिनेट सेक्रेटरी जो थे उस वक्त के, दे केम आउट विद द आइडिया कि ये सीक्रेट हैं, ये नेशनल सीक्रेट है। तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान को लिख कर बताया गया कलसूम परवीन साहबा के सवाल के जवाब में कि नवाज शरीफ साहब या बाकियों को जो तहफ़ मिले हैं ये सीक्रेट हैं, कौमी राज हैं, ये पाकिस्तानी कौम के साथ शेयर नहीं किए जा सकते।